الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو یعنی کے معنی میں آتی ہے، اس کے لیے میں نے ایک آیت کا حوالہ دیا تھا۔ یہ سورہ مائدہ 5 نمبر سورہ ہے، اس کی آیت 15-16 ہے۔ اس کو آپ پڑھیں گے نا تو یہ ایسے ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی آئی ہے، یعنی ایک واضح کتاب، اس کے ذریعے سے اللہ راہ دکھاتا ہے۔ تو اس میں بجائے اس کے یہ کہنے کے کہ ان دونوں کے ذریعے سے یا ان کے ذریعے سے، آگے یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، یہ واضح کر دیا ہے کہ یہاں اس سے مراد ایک ہی چیز ہے۔ ہم جب کسی لفظ کے معنی سے آگاہ ہو جاتے ہیں یا اس کے مختلف معنی سے واقف ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد دنیا کی کسی بھی زبان کی کوئی کتاب پڑھتے ہوئے پھر ان میں سے ایک یا دو یا تین یا چار معنی کو لے کر ایک ایک کا اطلاق کر کے دیکھتے ہیں کہ وہ جملہ کس معنی کو اس طرح قبول کر لیتا ہے کہ جس کے بعد کوئی سوال باقی نہیں رہ جاتا۔ یہی ہمارا عام طریقہ ہوتا ہے، یعنی انگریزی زبان کے یا اردو زبان کے ہم مختلف الفاظ کو لغت میں دیکھتے ہیں، اس میں 1 2 3 4 5 معنی لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ معنی میں وسعت پیدا کر دینا یہ پہلا کام ہے، یعنی اگر آپ کو کسی لفظ کے 2 یا 3 معنی معلوم ہے تو ظاہر ہے کہ آپ انہی کا اطلاق کر کے دیکھیں گے بار بار۔ اگر آپ کو 4 یا 5 معنی معلوم ہو گئے ہیں تو اب آپ ان سب کا اطلاق کر کے دیکھیں گے اور پھر یہ طے کریں گے کہ یہاں یہ کس مفہوم میں آیا ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے پہلے آپ کے سامنے یہ سارے پہلو رکھ دیے کہ لفظ کس کس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ قانون کے معنی میں کتاب کا لفظ قرآن مجید کے لیے کوئی اجنبی لفظ ہے، قرآن میں کئی جگہوں پر یہ استعمال ہوا ہے۔ قانون جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور وہ قانون جو اس دنیا میں تکوینی طور پر کار فرما ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یعنی جس قانون کا مثال کے طور پر سائنس مطالعہ کرتی ہے، وہ بھی کچھ قوانین ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ نیوٹن کا پہلا قانون ہے، دوسرا قانون ہے، تو جن قوانین کا سائنس مطالعہ کرتی ہے، اسی طرح جن قوانین کا سوشل سائنسز میں، معاشرتی علوم میں مطالعہ کیا جاتا ہے، ان کے لیے بھی ہم یہی لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی وہ کیا قاعدے اور وہ کیا ضابطے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں ایک مقام پر جب اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ ملکہ بلقیس کا تخت ایک شخص نے چشم زدن میں لا کر سامنے رکھ دیا، تو وہاں الفاظ یہ ہے کہ الذی عندہ علم من الکتاب، اس شخص کے پاس قانون خداوندی کا ایک علم تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا جو قانون اس کائنات میں کار فرما ہے، ہم کہیں گے نا کہ یہ جو ہمارے سامنے صدر بش کی تقریر چند لمحوں میں آ کر سنا دی جاتی ہے، تو یہ جو لوگ ہم کو سنواتے ہیں ان کے پاس قانون خداوندی کا ایک علم ہے، اس علم میں انہوں نے تحقیق کی ہے، اس کا ایک کرشمہ وہ ہم کو دکھا دیتے ہیں۔ تو یہ اس سب معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور قرآن مجید میں یہ استعمال بالکل معروف ہے، یعنی ایسا نہیں کہ کوئی شاذ استعمال ہے۔ یہ چند مثالیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کتاب کا لفظ بالکل معروف طریقے پر قانون کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح کتاب یعنی بک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح جیسے یہ رسالے یا خط کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی خط کے معنی میں بھی بالکل ایسے ہی استعمال ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کا اوپر نوشتہ ہے جس میں انہوں نے ریکارڈ رکھا ہوا ہے، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ کتاب مکنون قرآن مجید کے بارے میں جب آتا ہے تو اصل میں اسی جانب اشارہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اس لفظ کے مختلف استعمالات ہیں۔ واو کے بارے میں نے عرض کر دیا کہ یہ یعنی کے معنی میں بھی آ جاتی ہے، اور جب کسی چیز کو اس کے منتہا تک پہنچاتی ہے تو اس میں بعض اوقات جیسے خلاصہ کلام میں ہم کہتے ہیں اور اس طرح میں نے یہ کیا، بالکل اس مفہوم میں بھی آ جاتی ہے۔ اور خود یہی آیت قرآن مجید میں جب ایک دوسرے مقام پر آئی ہے سورہ بقرہ میں، تو وہاں ایک اور جملے کا اس میں اضافہ ہوا ہے
जिसकी कोई तावील इससे सिवा करनी मुमकिन ही नहीं है, यानी कोई और बात कही नहीं जा सकती, यही वहां कहना पड़ेगा। और इस तरह तुमको वो कुछ सिखा दिया जो तुम नहीं जानते थे, यानी जिन चीजों से तुम वाकिफ नहीं थे, ये पैगंबर तुमको वो सिखा देता है। मैं इस सारे मुताले से जो नताइज अख्ज़ करता हूं वो मैं एक एक करके आपके सामने रख देता हूं। यानी पहली चीज ये कि कुरान मजीद में यही आयत है जो 4 मकामात पर आई है, और ये जो हिदायत हमको पैगंबरों के जरिए से मिली है और बिलाखिर जिसका इत्माम रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हुआ है, उसका गोया परवाना तकर्रुब है। ये आयत 4 मकामात पर यह बताती है कि अल्लाह ताला ने वो क्या गैर मामूली इम्तिनान किया, क्या गैर मामूली इनायत फरमाई, जिसके नतीजे में एक ऐसी हस्ती इंसानियत को मिली जिसने ये कुछ उसको पहुंचाया। यानी दीन का जामे तरीन बयान और उसकी निस्बत ये अल्लाह ताला ने इस आयत में की है। और आयत जिस तरह कि मैंने अर्ज किया है कि इस लिहाज से गैर मामूली अहमियत की हामिल है कि 4 मकामात पर ये असल में रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से मिलने वाली हिदायत के परवाने तकर्रुर के तौर पर आती है। यही सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ के तौर पर आई है, यही बनी इस्माइल पर अल्लाह के इम्तनान के तौर पर आई है। और फिर इसके मुख्तलिफ अज्जा का जब हम मुताला करते हैं तो हम पर यह हकीकत वाज़ेह होती है कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम की पूरी हिदायत भी इन्हीं लफ्जों में बयान हुई है। इस वजह से मैंने सबसे पहले माखज़ की बहस में निस्बत इसी आयत से अख्ज़ की है। यानी दीन अल्लाह का है, अल्लाह ताला से हमको वो बराह रास्त नहीं मिला, इंसानियत को वो पैगंबरों की वसातत से मिलता रहा है, हमें वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला है। यानी दीन का माखज़ गोया पैगंबर की ज़ात वाला सिफात है। पहली चीज जो इन 4 मकामात पे इस आयत से मैं अख्ज़ करता हूं वो ये है। मैंने फिर अर्ज कर दिया कि ये नताइज फिक्र है, आप इन पर गौर कीजिए, अगर किसी चीज के इख्तलाफ हो तो जरूर बयान कीजिए, लेकिन जाहिर है कि इस तरह की तमाम चीजों में आदमी जब एक चीज को बयान करता है तो ये उसका अपना एक नतीजा फिक्र होता है, उसके दलाइल मैं आपके सामने रख रहा हूं, उसकी रोशनी में आप इस पर गौर कर सकते हैं। दूसरी चीज जो मैं इससे अख्ज़ करता हूं वो ये है कि इस आयत में ये युज़क्कीम है, ये मुकद्दम होकर भी आया है और मुअख्खर होकर भी आया है। यानी किताब और हिकमत की तालीम का जिक्र करने के बाद आखिर में भी आया है वयुज़क्कीहिम या वयुज़क्कीकुम, और इसी तरीके से पहले भी आया है। तो दोनों जगह इसमें जो वाव इस्तेमाल हुई है उसका आप जो वाव के मैंने मुख्तलिफ पहलू बयान किए उसके लिहाज से तर्जुमा कर सकते हैं, वो मैं भी कर दूंगा। तीसरी चीज मैंने ये अर्ज की कि यहां जो किताब का लफ्ज है वो मेरे नजदीक बुक के मानी में नहीं है, कुरान के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ बल्कि कानून के मानी में इस्तेमाल हुआ है। यानी वो ज़ाब्ता, वो शरीयत जो अल्लाह ताला ने इंसानों को दी है। अब उसके बाद ये सवाल बाकी रह जाता है कि फिर हिकमत, तो एक तो बड़ी सादा सी बात है कि जब दीन में से आप शरीयत को निकाल देंगे, अलग कर देंगे, तो फिर बाकी जो कुछ रह जाएगा वो हिकमत है। बाकी क्या रह जाता है? अगर आप दीन के पूरे कंटेंट पर निगाह डालें तो मालूम होता है कि बाकी ईमान और अखलाक रह जाते हैं। यानी अगर आप कानून और शरीयत को अलग कर दें तो दीन पूरे का जायजा लेकर देखिए, उसमें बाकी जो कुछ रह जाता है वो ईमान और अखलाक है। मैं आपसे अर्ज करता हूं कि ये बैने ही वही बात है जो कुरान कहता है। यानी अब कुरान कैसे वाज़ेह करता है इस बात को? पहली बात मैंने आपसे ये अर्ज की कि यहां किताब के साथ जब हिकमत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है तो किताब कानून के मानी में है। मैं आपको तवज्जो दिला रहा हूं कि कुरान में जहां भी किताब और हिकमत साथ साथ आए हैं बिल्कुल इसी मानी में, यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ यहां, जहां कहीं भी आए हैं। अच्छा, दूसरी बात जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की वो ये है कि हिकमत का इतलाक वैसे तो जब आप किताब को कानून के मानी में ले लेंगे तो आपसे आप बाकी हिस्से पर हो जाएगा, लेकिन कुरान ने ये कर दिया है। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान मजीद ये बयान करता है एक मुकाम पर। भाई आयत भी लिखी है या नहीं लिखी? आयत यह है कि मा कुंता तदरी मल किताब वलल ईमान, यानी तुम नहीं जानते थे कि कानून क्या है और ईमान क्या है, शरीयत क्या है और ईमान क्या है। वह उसमें ये वाज़ेह कर दिया। जाहिर है कि वहां किताब और यानी के बानी में तो ईमान नहीं लिया जा सकता ना। तुम नहीं जानते थे शरीयत क्या है, ईमान क्या है, तो ईमान को वहां हिकमत की जगह रख दिया एक दूसरे मुकाम पर। कुरान का आम उसलूब यही है, यानी वो जगह बदलता जाता है
تاکہ آپ کو تنبؤ ہو جائے کہ وہ کس معنی میں استعمال کر رہا ہے۔ مجھے ایک بڑے لمبے عرصے تک اس میں تردد رہا کہ کیا اخلاقیات شریعت ہے؟ ایک لمبے عرصے تک اس میں تردد رہا۔ یعنی ظاہر بات ہے کہ بظاہر ہم ایسے دیکھتے ہیں اور کہہ بھی دیتے ہیں کہ ہماری شریعت میں بدکاری ممنوع ہے، یا ہماری شریعت میں والدین کے ساتھ حسن اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے، یا ہماری شریعت میں آدمی کو تکبر سے روکا گیا ہے۔ یہ صحیح تعبیر نہیں ہے۔ قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ قانون اور شریعت کا لفظ جن چیزوں پر استعمال کرتا ہے وہ اخلاقی اصول نہیں ہے، یا وہ بنیادی اخلاقیات نہیں ہیں جن کے لیے استعمال کرتا ہے۔ میں اس کو آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ یعنی یہ بات کہ بدکاری ایک بری چیز ہے، یہ اخلاقیات کا مسئلہ ہے۔ یہ وہ چیز نہیں ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کو کوئی شریعت اتارنی پڑے۔ جھوٹ ایک برائی ہے، یہ انسانی فطرت کا بیان ہے، اور یہ بھی اخلاقیات کا مسئلہ ہے۔ بدکاری اگر کوئی آدمی کرے گا تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، یہ قانون ہے۔ یعنی اب یہ قاعدہ بن گیا، ضابطہ بن گیا، اس جرم کو روکنے کے لیے ایک قاعدہ بنا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا پروردگار ہے، ہم اپنے پروردگار کے ساتھ عبودیت کا رشتہ محسوس کرتے ہیں۔ وہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کے بندے ہیں، ہمارے اندر بندگی کا احساس ہونا چاہیے۔ بات ابھی تک کانسیپٹ میں ہے۔ اچھا، اس کو آپ اخلاقی اصول کے طور پر بھی بیان کر سکتے ہیں کہ چونکہ وہ ہم پر سب نعمتیں نازل کرنے والا ہے، لہٰذا ہم اس کے لیے شکر گزار ہوں گے، یا اپنا سر جھکا کے رکھیں گے، یا ہمارے دل و دماغ کو اس کے سامنے جھکا ہوا ہونا چاہیے۔ یہ بھی اخلاقی اصول یا کانسیپٹ یا تصور تک بات رہی۔ آپ کہتے ہیں اس جھکنے کے لیے ایک طریقہ وضع کیا جا رہا ہے جس میں آپ اس طرح ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے، پھر آپ رکوع کریں گے، پھر آپ اٹھیں گے، پھر آپ سجدہ کریں گے۔ اب یہ قانون بن گیا، یعنی اب ایک قاعدے اور ضابطے میں بات آ گئی۔ آپ کو اپنے جھنڈے کا احترام کرنا چاہیے، آپ کو اپنے ترانے کا احترام کرنا چاہیے۔ ابھی تک یہ اخلاقی اصول ہے۔ آپ کہتے ہیں اس احترام کے لیے طریقہ یہ ہے، یعنی جھنڈا اس طریقے سے آہستہ آہستہ نیچے آئے گا یا اوپر لے جایا جائے گا، آپ اس کے لحاظ سے اسی طرح کھڑے ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اب گویا ایک قاعدہ مقرر کر دیا گیا۔ تو جب آپ اس زاویے سے قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو جو ایک چیز دی گئی ہے وہ شریعت اور قانون ہے، یعنی جس میں اخلاقی تقاضے قاعدوں اور ضابطوں میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ اور ایک چیز ہے ایمان و اخلاق۔ ایمان و اخلاق تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ انسانی فطرت کی آواز ہے۔ تو قرآن مجید نے یہاں یہ لفظ استعمال کیا ٹھیک اس معنی میں جس معنی میں ہم ایمانیات بولتے ہیں، ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں دی گئی ہیں ان کو چونکہ کتاب اور حکمت سے تعبیر کیا ہے دوسری جگہوں پر، اور یہاں اس نے ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان یہ آیت انہوں نے لکھی ہوئی ہے۔ یہ سورہ شورا، اور یہاں نمبر شاید ٹھیک لکھا ہے 42 نمبر سورہ کی، یہ 52 نمبر آیت ہے 52۔ دیکھیے آیت یہ ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے تمہاری طرف اپنی وحی کی ما كنت تدری مل کتاب ولل ایمان، تم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ تو یہاں یہ ٹھیک اس معنی میں آ گیا جس معنی میں آپ حکمت بولتے ہیں، مل کتاب ولل ایمان۔ اچھا، اب یہ دیکھیے کہ میں اس ایک اور نتیجہ اخذ کرتا ہوں اس سے، اور وہ یہ کہ قرآن مجید اخلاقیات کو بھی الگ کر کے اس کے لیے حکمت کا لفظ ٹھیک استعمال کرتا ہے۔ میں اس آیت کا حوالہ دے چکا ہوں آپ کو اس سے پہلے، یہ سورہ اسراء ہے، سورہ بنی اسرائیل کے نام سے ہمارے ہاں قرآن مجید میں یہ عام طور پہ ثبت ہوتی ہے۔ 17 نمبر سورہ ہے، 39 نمبر آیت، اس کا حوالہ پہلے دیا جا چکا ہے۔ اس میں قرآن مجید نے، اور یہیں سے مجھ پر یہ بات حتماً واضح ہو گئی کہ قرآن جس طرح ایمان کو حکمت کے مترادف کے طور پر استعمال کرتا ہے، بالکل اسی طریقے سے اخلاقیات کو بھی کرتا ہے۔ اور یہاں تو بالکل نصاً ہے، یعنی اوپر تمام اخلاقی اصول ہیں، آپ اس مقام کو پڑھیے، وہ بالکل تورات کی 10 کمانڈمنٹس کی طرح بیان ہوئے ہیں۔ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، اسراف نہ کرو، زنا کے قریب نہ جاؤ، اس طرح کے تمام اخلاق، وہاں کوئی قانونی چیز بیان نہیں، بالکل اس کو آپ شروع سے لے کے آخر تک پڑھ لیں، تمام اخلاقی اصول بیان ہوئے ہیں۔ اور آخر میں ہے ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یعنی یہ تیرے پروردگار کی حکمت ہے جو اس نے تیری طرف وحی کی ہے۔ تو اس وجہ سے حکمت کو اگر سادگی سے دیکھیے تو گویا شریعت کے علاوہ جو دین ہے، اور شریعت کے علاوہ جو دین ہے وہ کیا ہے؟ ایمان و اخلاق ہے۔ ایمان و اخلاق میں ایک تو ہے ایمانیات، یعنی ہم اللہ کو مانتے ہیں،
اللہ کے پیغمبروں کو مانتے ہیں، ایک تو ہے یہ چیز، ایک چیز ہے ایمان اپنی روح میں، یعنی ہم جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے ایک ایمان کی کیفیت کار فرما ہوتی ہے۔ اصل میں ایمان کی وہ کیفیت، یعنی خدا ہے، مجھے اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اس جواب دہی کے احساس کے ساتھ مجھے مخلصانہ اس کے دین کی پیروی کرنی ہے، یہ اصل ایمان ہے۔ یعنی ایک ہے ایمانیات اور ایک ہے حقیقت ایمان۔ حقیقت ایمان ہے جو انجیل کا موضوع ہے۔ اگر آپ انجیل کو دیکھیں تو انجیل کا موضوع کیا ہے؟ حقیقت ایمان، یعنی ایمان اصل میں جس پر شریعت کو متفرع ہونا چاہیے۔ چنانچہ اب اس آیت کو دیکھیے جو قرآن کی ایک بڑی مشکل آیت بن جاتی ہے سیدنا مسیح کے بارے میں، اور میرے اس سارے لیکچر کی روشنی میں اس کا ترجمہ کیجئے۔ یہ مائدہ، سورہ مائدہ 5 نمبر سورہ کی وہی 110 آیت ہے۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، یعنی اب اس اصول میں کیجئے، اور جب میں نے تجھ کو سکھائی کتاب، ترجمہ وہ کیجئے، میں نے تجھے قانون سکھایا اور میں نے تجھے حکمت سکھائی، یعنی میں نے تجھے تورات سکھائی اور میں نے تجھے انجیل سکھائی۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ الکتاب والحکمہ میں واو مغایرت کی ہے، وہی جس کو آپ اور کے معنی میں بولتے ہیں، جو دو الگ الگ چیزوں کو عطف کرتی ہے، اور الکتاب والحکمہ التورات والانجیل کے درمیان میں واو یعنی کے معنی میں ہے، جس کو ہم عربی زبان کی اصطلاحات میں کہتے ہیں بیان کی واو، تفسیر کی واو، یعنی کو بیان کر دیتی ہے۔ اچھا، پھر اس میں جو ادب سے لوگ واقف ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ ایک چیز ہوتی ہے لف و نشر مرتب کر دینا۔ میر کا شعر تو سنا ہوگا نا، ایک سب آگ ایک سب پانی، دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں۔ ایک سب آگ ایک سب پانی، دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں۔ تو اب یہ لف و نشر اس وجہ سے غیر مرتب ہے۔ غیر مرتب کا مطلب یہ ہے کہ اوپر جس ترتیب سے بیان ہوا اس سے الٹ ترتیب سے دوسرے مصرے میں بیان کیا ہے۔ ایک سب آگ ایک سب پانی، پانی وہاں مؤخر ہے، آگ مقدم ہے، اور دیدہ پانی، دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں۔ تو یہ لف و نشر ہے، یعنی اس کو عام ادب میں یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ علامہ اقبال کا بھی ہے نا ایک مشہور شعر، وہ کہتے ہیں مکتب و ملا و اسرار کتاب، پورے مادر زاد و نور آفتاب۔ مکتب و ملا و اسرار کتاب، یعنی مدرسہ اور ملا اور کتاب کے اسرار، دو چیزیں ہو گئیں، پورے مادر زاد و نور آفتاب، یعنی کتاب کے اسرار وہ تو گویا آسمان آفتاب کی روشنی ہے، تو نور آفتاب اس کی جگہ رکھ دیا انہوں نے، اور اس کے لیے پورے مادر زاد اندھا۔ یہ لف و نشر مرتب ہے، یعنی اس میں جس ترتیب سے اوپر دونوں چیزیں آئی ہیں اسی طرح آئی ہیں، تو یہ لف و نشر مرتب ہے۔ یہ جو آیت ہے مائدہ کی، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، یعنی پہلے دو باتیں بیان کی، میں نے تجھے کتاب سکھائی، قانون سکھایا اور حکمت سکھائی، اس کے بعد یعنی میں نے تجھے تورات سکھائی، میں نے تجھے انجیل سکھائی۔ یہ بات واضح ہو گئی۔ اچھا، اب یہ دیکھیے کہ یہاں پھر بات بہت واضح ہو گئی، کھل گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تورات کو آپ آج اٹھا لیجئے، یعنی تورات استثناء ہے، تورات کو آج اٹھا لیجئے، اس کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ قانون ہی قانون ہے، یعنی تورات کے معنی بھی قانونی کے ہیں، اور تورات قانون ہی قانون ہے، وہ ضابطے شریعت شروع سے لے کے آخر تک، اس کے اندر ایمان اور حکمت کے مباحث یہ بہت کم کہیں بیان ہوتے ہیں، اور انجیل ایمانی ایمان ہے، یعنی ایمان ہی ایمان، اخلاقی مباحث کی طرف توجہ دلائی ہے یا حقیقت ایمان بیان کی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ ایمانیات تو فہرست ہے، یعنی وہ باتیں آپ مانتے ہیں، اصل چیز ایمان ہے۔ قرآن نے بھی جو لفظ استعمال کیا وہ یہ کیا ہے، ما قدرت انتا تدری مل کتاب ولل ایمان، یعنی وہ کیا چیز ہے جو انسان کی زندگی کو بالکل تبدیل کر دیتی ہے، وہ ایمان ہے۔ اچھا، اب آپ ایک الجھن جو باقی رہ جاتی ہے وہ ہے تزکیہ۔ آپ قرآن میں جہاں جہاں دیکھیں گے دوسرے مقامات پر تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہاں تزکیہ کا ذکر قرآن نہیں کرتا، کتاب اور حکمت کا کر کے خاموش ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ دوسرے مقامات کا اگر جائزہ لیں، میں نے بہت سی آیات آپ کے سامنے رکھ دی تھی، یہ دیکھیے مثال میں ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُن تَعْلَمْ، میں نے تجھ پر کتاب نازل کی اور حکمت، میرے اصول پر ترجمہ کیجئے، میں نے تجھے قانون دیا اور ایمان و اخلاق سکھائے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمْ، اور اس طرح تمہیں وہ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے۔ وہی آیت ہے،
تزکیہ حذف کر دیا اس کے اندر سے، یعنی اب قرآن مجید سمجھا رہا ہے اپنی بات، اور یہی اسلوب ہے اس کا عام طور پر۔ اچھا، ایک دوسرے مقام پر دیکھیے، وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیات کو ہنسی مسخری نہ بناؤ، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی جو نعمت تم پر ہوئی ہے اسے یاد رکھو، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور اس چیز کو یاد رکھو جو میں نے تمہیں قانون اور حکمت کی صورت میں دی ہے، یعظکم بہ، اللہ اس کے ذریعے سے تم کو نصیحت کرتا ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیے تزکیے کو حذف کر دیا، یعنی جو کیا دیا ہے وہ کتاب اور حکمت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ہی میں بیان ہو رہا ہے۔ میں نے ایک آیت اور آپ کے سامنے رکھی تھی جس میں قرآن مجید نے دوسرے انبیاء علیہ السلام پر جو تعلیم آئی ہے اس کو بیان کیا ہے، تو بنی اسرائیل کے حوالے سے بیان کیا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، یعنی وہاں بھی دونوں ہی چیزیں ہیں، تیسری نہیں ہے۔ ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس ایک رسول آیا اور وہ تمہیں یہ تعلیم دیتا ہے۔ سیدنا مسیح کے بارے میں دوسری جگہ بھی یہی کہا ہے، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ۔ تو یہ وہ قرآن مجید کے چند نظائر ہیں، جب آپ اس روشنی میں، یہ ایک روشنی ہے، ظاہر ہے کہ ایک مختصر گفتگو میں یہی دی جا سکتی ہے، پڑھیں گے تو آپ چند حقائق تک پہنچ جائیں گے۔ پہلی چیز یہ کہ علامہ کا لفظ جس طریقے سے آخری اور انتہائی مفہوم میں آتا ہے، یعنی بیٹھ کے کسی چیز کی شرح و تفسیر کرنا اور سمجھانا، اسی طرح دینے، سکھا دینے، بتا دینے، جس کو عربی زبان میں علامہ کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس میں دیا جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ کتاب کا لفظ جس طرح بک یعنی اس کتاب کے معنی میں آتا ہے، بالکل اسی طریقے سے قانون نوشتہ خداوندی اس مفہوم میں بھی عام استعمال ہوتا ہے۔ اور حکمت ہے تو دانائی کے معنی میں، لیکن قرآن اس کا اطلاق کرتا ہے ایمان اور اخلاق کے مباحث پر۔ اور اگر آپ یہ مان لیں کہ کتاب سے مراد یہاں قانون ہے تو پھر ظاہر ہے کہ باقی جو کچھ رہ جاتا ہے وہی ہے، اس کے میں نے آپ کو نظائر بھی دے دیے۔ تزکیہ، اب ان تمام چیزوں کی روشنی میں جو اس سے پہلے آپ نے دیکھی ہے کہ جہاں قرآن پھر کنٹینٹ کو اینالائز کر رہا ہے وہاں تزکیے کو الگ کر دیتا ہے، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مقصد ہے جس کو بیان کیا، یعنی یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ جب قانون اور حکمت دیے گئے تو اس کا مقصد کیا ہے، اس سے کیا کرنا پیش نظر ہے، وہ چیز ہے تزکیہ، یعنی وہ تمہیں پاک کرتا ہے، اس کے ذریعے سے وہ تمہارے نفس کو صحیح سمت میں نشو و نما دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید جو دین لے کر آیا ہے یا انبیاء جو دین لے کر آئے ہیں، اس کا کنٹینٹ اصل میں دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک شریعت اور دوسرے حکمت، یا یوں سمجھیے کہ ایک قانون اور دوسرے ایمان و اخلاق۔ اگر آپ مقدم کر لیں، اور قرآن مجید میں جگہ جگہ ترتیب کو الگ الگ کیا اس نے، باقی مقامات پر آپ جب پڑھیں گے تو یہ معلوم ہو جائے گا۔ میں نے اس آیت کو سورہ جمعہ سے لیا ہے، چنانچہ اب اس روشنی میں آپ اس کا ترجمہ کریں، یہ میں نے کر دیا ہے۔ وہی ذات ہے جس نے ان امیوں میں ایک رسول انہی میں سے اٹھایا ہے جو اس کی آیتیں ان پر تلاوت کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، اور اس کے لیے انہیں قانون اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یعنی اس ساری بحث کی روشنی میں اب آپ اس ترجمے کو دیکھ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے جہاں ترتیب بدلی ہوگی وہاں ترجمے کو اسی طریقے سے مختلف کر دیا جائے گا، لیکن مدعا ہر جگہ ایک ہی رہے گا، اور اس کے لیے انہیں قانون اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو یہ آیت جو ہے میرے نزدیک دین میں ایک بنیادی حیثیت کی حامل آیت ہے۔ یہ ہم کو یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر کیا چیز لے کر آئے ہیں، یہ بتاتی ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز لے کر آئے ہیں، یہ بتاتی ہے کہ جو کچھ لائے ہیں اس کا مقصد کیا ہے۔ اب ایک آخری چیز یتلو علیہم کے بارے میں بھی سمجھ لیجئے، اس میں جو تلاوت کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو یہ اگر تو آپ کسی چیز کو دوسرے کے سامنے پڑھ دیں تو مجرد فعل استعمال ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک پریپوزیشن استعمال ہوئی ہے الا کی، تو اس سے اس کا جو مفہوم ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہو جائے گا، یعنی گویا جس طریقے سے آپ کوئی فرمان پڑھ کر سناتے ہیں تو یہ مدعا اس کے اندر شامل ہو جائے گا۔ اب آیتیں پڑھ کر سنانا ظاہر ہے کہ یہ تو پیغمبر کا اپنا منصب ہے، وہ آتے ہی اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں، قرآن ان پر نازل ہوا ہے، تورات نازل ہوئی ہے تب بھی سنائیں گے، انجیل نازل ہوئی ہے تب بھی سنائیں گے، لیکن اس کے ذریعے سے وہ کرتے کیا ہیں، وہ تزکیہ کرتے ہیں، اور یہ تزکیہ جو ہے یہ کن چیزوں کے ذریعے سے کیا جاتا ہے اس کی قرآن نے تفصیل کر دی، یعنی ایک قانون دوسرے حکمت۔ تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ جو آلائشیں ہمارے نفس میں ہیں ان کو دور کیا جائے، اور جو اس کے اندر پوٹینشل موجود ہے اس کو نشو و نما دی جائے، یعنی جو خیر اس کے اندر ہے اس کو نشو و نما دی جائے۔ یہ دونوں جو مفہوم ہے یہ تزکیے میں
شامل ہوتے ہیں، یعنی ایک اس کا منفی پہلو ہے، ایک اس کا مثبت پہلو ہے، دونوں کو لے کے پیغمبر چلتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا، جو میں نے ابتدائی سوالات اٹھائے تھے ان کی طرف آئیے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے دین پیش کر دیا۔ دین کیا تھا؟ اس میں ایک قانون تھا، دوسرے حکمت تھی، یا پھر مزید تفصیل کیجئے، ایک چیز شریعت تھی، دوسرے ایمان و اخلاق کے مباحث تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیش کیے لوگوں کے سامنے تو مقصود کیا تھا اس سے؟ تاکہ ان کے نفوس کا تزکیہ ہو جائے، انہیں پیوریفائی کیا جائے، ان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی دونوں کو پاکیزہ بنایا جائے، پاک صاف کیا جائے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے قرآن مجید جب ایک لفظ میں یہ بیان کرتا ہے کہ جنت کیسے ملے گی تو قد افلح من تزکا، یعنی جس نے تزکیہ کر لیا وہ فلاح پا گیا، قد افلح من تزکا۔ تو مختلف مقامات پر قرآن مجید اس کو بیان کر دیتا ہے۔ دیکھیے وہاں بھی یہ بیان کیا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ تو تزکیہ مقصد ہے، کانٹینٹ نہیں ہے، ایک حصہ نہیں ہے، اور جو چیز دین کا کانٹینٹ ہے وہ کتاب اور حکمت ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ یہ بات خود قرآن نے دوسرے مقامات پر اس کو حذف کر دیا ہے، یعنی اس کو الگ کر دیا ہے اور صرف کتاب اور حکمت کا ذکر کیا، جہاں جہاں دینے کا ذکر کیا ہے تو اس سے یہ بات واضح کر دی ہے۔ یہ آیت ہم کو یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء جس مقصد کے لیے آئے وہ کیا ہے، جو چیز لے کر آئے وہ کیا ہے، اور اس کی تفصیل بھی کر دیتی ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتی ہے اس سارے معاملے کی۔ اب اس کے بعد یہ بحث تو کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ وہ جو قانون ہے وہ کہاں ہے، وہ قرآن میں بھی ہے، وہ اس طریقے میں بھی ہے جو انبیاء علیہ السلام کے طریقے کے طور پر موجود ہے۔ قرآن مجید نے خود بتا دیا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو وہی دیا، وہی قانون اور وہی حکمت تھی، اس کو ہم نے اس پیغمبر کو بھی دے دیا۔ وہ حکمت کہاں ہے، ایمان و اخلاق، قرآن بھی اس سے بھرا ہوا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو واضح فرماتے ہیں۔ یعنی اصل میں پیغمبر ہے جس کی ذات سے یہ چیزیں صادر ہوتی ہیں۔ تو اس کو سامنے رکھ کر اب ذرا اس پیراگراف کو پڑھ لیجئے۔ دین اس دنیا میں اللہ پروردگار عالم کی ہدایت ہے، دین اس دنیا میں اللہ پروردگار عالم کی ہدایت ہے جو اس نے اپنے پیغمبروں کی وساطت سے انسانوں کو دی ہے۔ یعنی جز دو ہیں، ایک خدا ہے، براہ راست ہم سے اس نے معاملہ نہیں کیا، درمیان میں ایک واسطہ پیغمبروں کے لیے بھی ہے، وہ فرشتے ہیں، چنانچہ اسی وجہ سے ان پر ایمان لانا لازم کیا گیا ہے، کیونکہ وہ واسطہ درمیان کا واضح نہیں ہوتا۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ ہم تک کیسے پہنچتا ہے، ہم تک وہ پیغمبروں کی وساطت سے پہنچتا ہے۔ دین اس دنیا میں اللہ پروردگار عالم کی ہدایت ہے جو اس نے اپنے پیغمبروں کی وساطت سے انسانوں کو دی ہے۔ پیغمبر میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جیسے انسانوں میں ہیں ویسے ہی فرشتوں میں بھی ہیں۔ اس سلسلے کے آخری پیغمبر، اس سلسلے کے یعنی یہ ہدایت، یہ جملہ یہ بتاتا ہے کہ خدا کی ہدایت ہے، پیغمبروں کی وساطت سے ہمیشہ ملتی رہی ہے، یہ سلسلہ جاری رہا اور پھر ایک بار ختم ہو گیا۔ اس سلسلے کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب چونکہ تاریخی حیثیت صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، یعنی سارے انبیاء کی تعلیم اب اس کی محتاج ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے ذریعے سے قبول کی جائے۔ یہ یعنی ایک تاریخی مسئلہ پیدا ہو گیا، کیونکہ اب ہم حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہی تورات ہے جو سیدنا موسیٰ نے دی تھی، یہ وہی انجیل ہے جو سیدنا مسیح نے دی تھی، وہ ایک الگ بحث ہے۔ تو اس وجہ سے حتمی حیثیت اب صرف محمد الرسول اللہ کی تعلیم کو حاصل ہو گئی ہے۔ اس سلسلے کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، چنانچہ دین کا تنہا ماخذ اس زمین پر، یعنی اس زمین پر، آسمان پر تو خدا ہے، چنانچہ دین کا تنہا ماخذ اس زمین پر اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات والا صفات ہے۔ یہ صرف انہی کی ہستی ہے کہ جس سے قیامت تک بنی آدم کو ان کے پروردگار کی ہدایت میسر ہو سکتی، اور یہ صرف انہی کا مقام ہے کہ اپنے قول و فعل اور تقریر و تصویب سے وہ جس چیز کو دین قرار دیں وہی اب رہتی دنیا تک دین حق قرار پائے۔ وہ جس چیز کو دین قرار دیں، اس سے میں نے اس چیز کی نفی کر دی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز صادر ہوگی یہ ضروری ہے کہ یہ معلوم کیا جائے کہ انہوں نے اسے دین قرار دیا ہے۔ وہ جس چیز کو دین قرار دیں وہی اب رہتی دنیا تک دین حق قرار پائے۔ یہ جو بیان ہے اس کی دلیل کے طور پر میں نے اس آیت کو نقل کر دیا ہے، هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہی ذات ہے جس نے ان امیوں میں ایک رسول انہی میں سے اٹھایا ہے جو اس کی آیتیں ان پر تلاوت کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، اور اس کے لیے انہیں قانون اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔
آپ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی اس آیت کا ترجمہ کر لیجئے، اس لیے کہ یہ ایک نہایت اہم آیت ہے، تو میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ 129 نمبر آیت سورہ بقرہ میں، یہ پہلی مرتبہ بقرہ میں آئی ہے، اور جس طرح کہ میں نے عرض کیا بقرہ 2 نمبر سورہ ہے، اور یہ اس کی 129 آیت ہے۔ یہاں یہ سیدنا ابراہیم کی دعا کے طور پر نقل ہوئی ہے، ربنا وبث فیہم رسولا منہم، پروردگار آپ ان میں ایک رسول مبعوث کریں۔ پروردگار، یہ سیدنا ابراہیم کی دعا ہے، ربنا وبث فیہم رسولا منہم، پروردگار آپ ان میں ایک رسول مبعوث کریں، یتلو علیہم آیات کا، جو ان پر آپ کی آیتیں پڑھ کر سنائے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو قانون اور حکمت سکھائے گا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور اس طرح ان کا تزکیہ کرے گا۔ یعنی یہاں چونکہ وہ جملہ نہیں ہے تو یزکیہم کو آخر میں کر دیا ہے، تو آپ یہاں واو کا ترجمہ کیجئے، اور اس طرح ان کا تزکیہ کرے گا، انک انت العزیز الحکیم، یہاں مؤخر کر دیا ہے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ اس کی نوعیت کیا ہے۔ اچھا، اب اسی سورہ میں 151 نمبر آیت میں دیکھیے کس طرح یہ بیان ہوا ہے۔ سورہ وہی بقرہ ہے، 129 کے بعد یہ 151 میں ایک خاص سیاق میں پھر آئی ہے، یعنی جب یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب وہی دین ابراہیمی جو پہلے بنی اسرائیل کے پاس تھا وہ ان سے لے کر اب بنی اسماعیل کو دے دیا ہے، اس میں پھر پیچھے بیان کیا ہے کہ ہم نے اسی وجہ سے بیت المقدس کے قبلے کو ختم کر کے بیت الحرام کو قبلہ قرار دیا ہے، اور پھر اس پر کہا کما ارسلنا فیکم رسولا، یعنی چنانچہ جس طرح یہ معاملات ہوئے ہیں اسی طریقے سے ہم نے تمہارے اندر ایک پیغمبر بھیجا ہے، یتلو علیکم آیاتنا، یہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور اس کے لیے تمہیں قانون اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور اس طرح تمہیں وہ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اس مقام پر یہ اس طرح آئی ہے۔ اب اس کو 164 نمبر آیت جو سورہ آل عمران میں ہے وہاں بھی دیکھ لیجئے، وہاں یہ ہے کہ لقد من اللہ علی المومنین، اللہ نے بڑا غیر معمولی احسان کیا ہے ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب اس نے انہی کے اندر سے اپنا ایک رسول مبعوث فرمایا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر اس کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور اس کے لیے انہیں قانون اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ 3 مقامات ہیں، اور چوتھا وہی ہے جو سورہ جمعہ کا اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے، یعنی یہود کو بھی خطاب کر کے سورہ بقرہ میں یہی بات بتائی گئی، بنی اسماعیل کو بھی خطاب کر کے یہی بات بتائی گئی کہ یہ اصل میں تمہارے اوپر خدا کا عظیم احسان ہوا ہے۔ بنی اسرائیل کو بطور خاص حوالہ دیا گیا، اور اس میں دلیل کے طور پر یہ بات پیش کی کہ جیسے میں نے وہ آیت آپ کے سامنے رکھی تھی کہ تم اس بات کو یاد کرو کہ ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا، اور تمہیں ہم نے شریعت بھی دی تھی اور ایمان و اخلاق کی تعلیم بھی دی تھی، اور پھر وعدہ یہ لیا تھا کہ جب تمہارے پاس ہمارا وہ رسول آئے گا اس سب کچھ کی تصدیق کرتا ہوا جو ہم نے تمہیں دیا ہے، تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ تو اس کے نتیجے میں اب جو مفہوم سامنے آتا ہے اس کو بیان کر دینے کے بعد یہی وجہ ہے کہ میں نے اس پوری کتاب کو بھی پھر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، یعنی الحکمہ ایمان کے مباحث، اخلاق کے مباحث، اور الکتاب یعنی قانون اور شریعت کے مباحث۔ جی یہ آپ نے توجہ دلائی، میں اس کو مزید واضح کر دوں گا، یعنی میں نے اس میں اردو کا وہ اسلوب اختیار کیا ہے کہ واو کے مفہوم کو قومے میں حذف کر کے گویا مترادف قرار دے دیا ہے، تو یہ میں واضح کر دوں گا انشاءاللہ۔ اصل میں آیات کی تلاوت کرتا ہے، یعنی یہ قرآن ہے نا پورا کا پورا، گویا نمائندہ ہے پورے کے پورے دین کا، اور پھر اس کے بعد بتا دیا ہے کہ اور ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ تو یہ کام جو کرتا ہے تو اس کام میں اور اس کام میں کوئی فرق نہیں ہے،
اور اس کے لیے انہیں اس کے اندر یہ تعلیم دیتا ہے. مدعا یہ ہے. میں اس کو واضح کر دوں گا مزید. جی ہاں، تصریف جس معنی میں آپ سینکشن کا لفظ بولتے ہیں، یعنی آپ کسی چیز کو جائز قرار دے دیتے ہیں یا آپ اس کو صحیح قرار دے دیتے ہیں یا آپ یہ کہتے ہیں یہ ایسے ہی رہنی چاہیے. تو اس کو میں مزید واضح کر دوں گا. جی جی باقی تینوں مقامات پر اس کا جو سیاق و سباق ہے وہ ایک خاص طریقے کا تقاضا کرتا ہے. اس مقام کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ کے امتنان سے شروع ہو جاتی ہے، اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی. بس یہی وجہ اور کوئی وجہ نہیں. تو دو گویا اجزاء ہو گئے، قانون اور حکمت. اب اس پر میں نے یہ لکھا ہے کہ یہی قانون و حکمت وہ دین حق ہے جسے اسلام سے تعبیر کیا جاتا ہے. یعنی اجزاء بیان کیے ہیں قرآن نے تو کہا کتاب اور حکمت، قانون اور حکمت، شریعت اور ایمان و اخلاق. اور جب اس کو وہ ایک لفظ سے تعبیر کرتا ہے، یعنی اس کو نام دیتا ہے پورے کے پورے کو، تو اسلام کہتا ہے. ان الدین عند اللہ اسلام. یہی قانون و حکمت وہ دین حق ہے جسے اسلام سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس کے ماخذ کی تفصیل ہم اس طرح کرتے ہیں، یعنی اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم گویا ماخذ ہے، لیکن ان سے ہم کو براہ راست تو نہیں ملتا. تو پھر ہم اس کی تفصیل کیسے کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دین آپ کے صحابہ کے اجماع اور قولی و عملی تواتر سے منتقل ہوا اور دو صورتوں میں اس امت کو ملا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کا ماخذ ہے، انہوں نے ہم کو شریعت دی، انہوں نے ہم کو ایمان و اخلاق سکھائے، اور اس لیے سکھائے کہ ہمارا تزکیہ ہو. اللہ نے ان کو اسی لیے مبعوث کیا تھا. لیکن وہ دین کن صورتوں میں ہم کو ملا؟ اب ہمارے پاس ایک قرآن ہے، ایک سنت. اگر میں یعنی اس اصطلاح کو اتنا غیر معمولی غلبہ نہ حاصل ہو گیا ہوتا تو یہ یوں استعمال کرتا ہے قرآن مجید اور دین ابراہیمی کی روایت. یعنی یہ چونکہ ایک عام اصطلاح ہو چکی ہے تو میں نے اس کو قبول کر لیا. آگے میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اصل میں سنت انبیاء کا طریقہ، انبیاء کا دین اس معنی میں استعمال ہوتی ہے. یہ ہمارے ہاں رائج اصطلاح ہے، میں نے اس کو نہیں چھیڑا. اچھا، یہاں پھر اور چند چیزیں دیکھیے. یہ دین ہم کو کیسے ملا ہے؟ یعنی ملا تو دو صورتوں میں ہے، ایک قرآن ہے، ایک سنت ہے. ملا کس طرح؟ یعنی اس کے منتقل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ صحابہ کے اجماع اور قولی و عملی تواتر سے منتقل ہوا. اجماع کیا چیز ہے، تواتر کیا چیز ہے، قولی تواتر کیا چیز ہے، عملی تواتر کیا چیز ہے، یہ کچھ اصطلاحات ہیں جن کو آپ کو سمجھنا چاہیے. اس پر ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں گفتگو کریں گے. اب چند منٹ جو باقی ہیں ان میں کوئی توضیح مطلوب ہو تو وہ آپ کر لیجیے. قرآن مجید میں جس طرح حکمت کا لفظ اپنے اس خاص اصطلاحی اطلاق میں استعمال ہوا ہے، بالکل اسی طرح جو عام لغوی مفہوم ہے اس کا دانائی، فیصلہ کرنے کی صلاحیت، دانش، اس کے لیے استعمال. اس کی بڑی واضح مثال وہ ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. آپ اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو پکاریے دانشمندی، معقولیت اور دانائی کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے اسلوب میں، اور اگر کبھی کوئی بحث کرنی پڑ جائے تو جادلہم باللتی ہے احسن، اچھے اسلوب میں ان کے ساتھ بحث. تو وہاں اس معنی میں استعمال اور بھی جگہوں پر ہے قرآن مجید میں. یہاں بھی معنی وہی ہیں، یعنی خدا کی دانش، خدا کی دی ہوئی حکمت، فلسفہ، معنی وہی ہے. اطلاق اس کا ہوتا ہے ایمان و اخلاق کے مباحث. یعنی یہ اطلاق ہے نہ کہ معنی. جیسے کتاب کا مطلب قرآن نہیں ہے تو ہم اس کا اطلاق کرتے ہیں نا ایک سیاق و سباق میں قرآن پر، یا اسی طریقے سے قانون، ظاہر ہے کہ اس سے شریعت مراد نہیں ہے لیکن ایک خاص مفہوم میں ہم اس کو شریعت پر اس کا اطلاق کرتے ہیں. جی دونوں کا مجموعہ ہے، دونوں کا مجموعہ ہے. قرآن مجید میں ایمان کی حقیقت بھی ایسے شاندار اسلوب میں بیان ہوئی ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں، اور قانون اور شریعت بھی بیان ہوئی. یہ آپ سورہ بقرہ قرآن پڑھیں گے تو واضح ہوگا قرآن کیسے ان دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہے. بلکہ میں قرآن کا انالیسس کروں گا کسی وقت تو آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس میں کس طرح سے تزکیہ اور تطہیر کے مضامین پر سارے ابواب ختم کیے گئے ہیں، کیونکہ اصل مقصد وہی ہے.
उसी को टारगेट करके कुरान चल रहा होता है। तो इंजील सर तसर आप अब भी पढ़ें उसको, चारों इंजील है, लूका की, बरकस की, मत्ता की, कोई भी इंजील उठा लें, वो ईमान की हकीकत, सैयदना मसीह का मौजू ये है। वो कहते हैं कि तुमको कानून दिया गया था, तुमने उस जाहिर परस्ती में मुब्तला होकर कानून को असल चीज समझ लिया है, मैं तुम्हें ईमान की हकीकत बताने के लिए आया। यानी उनके सब मवाइज का असल मौजू यही है। और कुरान मजीद में ये चीज, दोनों चीजें बड़ी खूबी के साथ बयान की। मैंने इसको आगे एक जगह बयान किया है, कंटेंट को, उस दीन का सही तसव्वुर में ज़ेर बहस आएगा। इस वक्त तो जो चीज बतानी पेश नजर थी वो ये है कि कुरान मजीद में किताब और हिकमत यहाँ किस मानी में इस्तेमाल हुए हैं, और ये बताना इसलिए जरूरी है कि ये आयत बुनियाद है, यानी यही हुजूर का परवाना तकर्रुर है, यही दीन का माखज़ बताती है, यही कहती है कि हमारे साथ अल्लाह ताला ने जो मामला किया है वो किस जरिए से किया है। इन दोनों बातों को बयान करते हैं। जी, इंजील के मानी बशारत है, इसलिए कि वो रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत देने के लिए आए थे, लेकिन इंजील का कंटेंट ईमान की हकीकत है। वो खुदा की बादशाही की बशारत देते हैं और ये कहते हैं कि उसी सूरत में पाओगे जब तुम ईमान की हकीकत से शनासाई पैदा कर लो। इंजील का मौजू ये है। आप पहाड़ी का आवाज निकाल के पढ़िए ना, यानी वो एक एक तौरात के हुक्म को लेते हैं और फिर बयान करते चले जाते हैं कि तुमको ये हुक्म दिया गया था, मैं तुमसे ये कहता हूं, तुमको ये हुक्म दिया गया था, मैं तुमसे ये कहता हूं। तो आप उसमें देखेंगे कि एक तरफ वो जाहिरी ढांचे को बयान करते हैं, फिर उसकी हकीकत बयान करते हैं। बेमिसल चीज है, अब भी पढ़े तो ईमान ताजा हो जाता है। यानी इंजील में जो ईमान की हरारत है वो क्या बात है उसकी, बड़ी गैर मामूली चीज। और तौरात तो सारी की सारी शरीयत, यानी कानून के अब्वाब हैं, वो कायम कर दिए गए हैं और बता दिया गया है कि तुमको जंग और जिदाल कैसे करनी है, हराम हलाल की बिल्कुल वही तफसीलात हैं जो हमारे यहाँ कुरान मजीद में। जी ये बिल्कुल ठीक है, इसमें क्या शक है। यानी तौरात के अंदर ये नहीं कि हिकमत से वो खाली है, उसके ऊपर गलबा है कानून का। इसी तरह ये मतलब नहीं है कि इंजील कानून से बिल्कुल खाली है, उसके अंदर कानून के हवाले मौजूद हैं, लेकिन वो उसका असल मौजू नहीं। इसमें क्या शक है, कानून हिकमत पर बेस करता है, हिकमत पर बेस करेगा तभी उसके अंदर कोई रूह और मानवियत पैदा होगी। तो गलबे के लिहाज से तौरात के अंदर तौहीद भी बयान हुई है और बड़ी खूबी से बयान हुई है, लेकिन आप तौरात को पढ़ेंगे तो असल में कानून ही कानून। इसीलिए सबसे पहले किताब का लफ्ज तौरात के लिए ज्यादा एहतमाम से इस्तेमाल हुआ, वो उसके इसी कानूनी पहलू को बयान करने के लिए इस्तेमाल हुआ। जी बिल्कुल बयान करता है। ये सारी, ये जितनी बहस है ये इंशाअल्लाह हम आगे चल के एक मुकाम पर करेंगे इसको, बल्कि सैयदना इब्राहिम के जरिए से, जिसको मैं ताबीर किया करता हूं कि एक देनूनत बर्पा की गई है दुनिया में, यानी अल्लाह ताला ने एक खास नौयत की जज़ा व सज़ा बर्पा की है। ये सूरह 3 का मौजू है, लेकिन मुझ पर भी ये बड़े रियाज से खुला, तो मैं उसकी सूरह 3 पूरी पढ़ाऊंगा यहाँ पे और वाज़ेह करूंगा कि कैसे उसको बयान किया। उसमें असल में पूरी की पूरी आले इब्राहिम की तारीख को गवाही में पेश किया, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, और उसके बाद एक पूरी बहस खाई है अल्लाह ताला, तो मैं उसे बयान करूंगा इंशाअल्लाह। ये क्योंकि आगे आ रही है बहस, इसलिए मौके कर रहा हूँ। और कोई चीज? जी जी करें, कोशिश कर देंगे, क्या करेंगे वो आप देखते रहें। यानी मैं सिर्फ उन चीजों को ज़ेर बहस लाऊंगा जिन पर मुझे नक्द करना होगा। यहाँ चूंकि सबसे अहम आदमी ज़मख्शी है और जो रिवायत चली आ रही है, अब देखिए ना, सूरत ये है कि हिकमत से मुराद सुन्नत है, इमाम शाफी ने इसकी इब्तिदा की। अच्छा, फिर उसके बाद तमाम लोग इसको मानते रहे, जो एक बड़ा इमाम लुगत है उसने भी इसे इसी मानी में लिया, लेकिन उसके सामने चूंकि एक बड़ा अहम सवाल ये मौजूद था कि सुन्नत में तो हिकमत तो बहुत मामूली चीजें हैं बयान हुई हैं, ज्यादातर तो उसमें कानून बयान हुआ है। तो उसने फिर ये कहा कि नहीं, यहां मुराद ये असल में कुरान और कानून और शरीयत है, तो हिकमत से उसने मुराद ये ले लिया। यानी पहले सूरह बकरा में आयत आई तो वहां लिख दिया शरीयत और अहकाम, और आगे तीनों मकामात के ऊपर उसने लिख दिया कि ये सुन्नत है, इससे मुराद। अच्छा, फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने तज़किरे में बड़े एहतमाम से ये बयान किया कि ये सादत मुझको हासिल हुई कि मैं लोगों को ये बताऊं कि हिकमत से मुराद सुन्नत है।
میرے استاد مولانا امین حسن اصلاحی نے اس آیت کے اوپر جو لکھا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں ان لوگوں کی رائے کو درست سمجھتا ہوں جنہوں نے یہاں حکمت سے مراد سنت لی، یعنی اس کی پوری تاریخ ہے۔ مولانا فرائی نے مفردات القرآن میں جہاں حکمت اور کتاب کے لفظ پر بحث کی ہے وہاں صرف ایک جملہ لکھا، بالکل ٹھیک لکھا ہے کہ جب یہ لفظ حکمت پر عطف ہو کے آتا ہے یا کتاب پر عطف ہو کے آتا ہے تو اس سے مراد وہاں شریعت ہوتی ہے، یعنی یہ بنیاد انہوں نے واضح کر دی اور یہ قرآن سے بالکل واضح ہو جاتا ہے، یعنی کوئی اس میں دو رائے باقی نہیں رہتی۔ لیکن خود مولانا امین حسن نے اس کو سورہ بقرہ میں بڑی تفصیلی بحث ہے انہوں نے اس آیت پر کی ہے، اس میں انہوں نے سنت کی اس سے مراد لی، الٹ ہے میرے نزدیک ترتیب، یعنی کتاب میں احکام، قوانین، ضوابط اور ایمان، اخلاق، یہ حکمت ہے، اور یہی گویا لفظ کے معنی کے لحاظ سے بھی اس کا یہی اطلاق موضوع ہے۔ حکمت سے قانون مراد لینا اور کتاب سے کوئی اور چیز مراد لینا یہ ممکن نہیں ہے، یعنی لفظ بھی اس سے ابا کرتا ہے۔ جی اور کوئی چیز؟ کلاسیکی عربی میں قرآن نازل ہوا ہے، اس لیے اس کے اسالیب میں اور اس میں کوئی فرق نہیں، بالکل وہاں بھی ڈول سکتے ہیں۔ یہ تو میں نے دیکھی یہ جو اسلوب اختیار ہوا ہے لف و نشر کا، تو اس کی تو میں نے آپ کو اردو میں مثال دے دی ہے، یعنی یہ بات کہ ایک بات کو پہلے بیان کر دیا جائے پھر اسی سے متعلق دو چیزیں بیان کر دی جائے۔ یہاں تو یہی ہوا ہے نا سیدنا مسیح کے بارے میں کہ ہم نے تمہیں قانون دیا، ہم نے تمہیں حکمت دی، ہم نے تمہیں تورات دی، ہم نے تمہیں انجیل دی۔ وہ قانون، تورات، حکمت، انجیل، اور پڑھنے سے بھی صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ یہی سوچتا ہے۔ یہ آیت خاص طور پر یہ بیان کرتی ہے کہ قرآن کیا لے کے آیا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ قانون بھی لے کے آیا ہے، حکمت بھی لے کے آیا ہے، ایمان و اخلاق کی دعوت بھی لے کر آیا ہے، اور خدا کی شریعت کو بھی بیان کرتا ہے، اس کا احیا کرتا ہے پوری طرح، لیکن نسبت رسول اللہ کی طرف کی ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ قرآن خود پیغمبر کی زبان فیض ترجمان سے صادر ہوا ہے، اور جو قانون اور حکمت حضور کے ذریعے سے دی گئی ہے ظاہر اس کا ایک بڑا حصہ قانون کی حد تک سنت میں بھی ہے، تو وہ سب کور ہو جاتا ہے حضور کی طرف نسبت کرنے سے۔ جی تلاوت آیات تو واضح بات ہے نا، یعنی جو قانون و حکمت بیان ہوئے ہیں قرآن میں بیان ہوئے ہیں، ظاہر ہے اس کا ایک حصہ سنت میں بھی ہے اور وہ زیادہ تر قانون کا ہے، تو وہ کس میں ہے؟ قرآن میں، اور قرآن کی آیتیں ہیں جو حضور نے تلاوت کی۔ یہ ایک ہی چیز سے ہوتا ہے، قرآن کو پڑھ کے سنایا جائے گا، نہیں ایسے جیسے میں بولوں کہ میں آپ کو قرآن پڑھ کر سنا رہا ہوں، میں آپ کو خدا کا دین بتا رہا ہوں، یعنی میں ترجمے میں اصل میں یہی اسلوب اختیار کیا ہے، لیکن وہ اب انہوں نے توجہ دلائی ہے تو مزید تبدیل کر کے اس کو واضح کر۔ جی اور اس طرح سے اگر آپ اس عبارت کو پڑھیں گے تو آپ پر یہ واضح ہوگا کہ میں نے اس بحث کا بھی خاتمہ کر دیا جو ہمارے ہاں قرآن، حدیث، قرآن، پیغمبر، اس کے ذریعے سے دین کا ماخذ اللہ تعالیٰ ہے، ان سے صادر ہوا ہے، محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے ملا ہے، صحابہ کے اجماع اور عملی تواتر سے منتقل ہوا ہے، قرآن اور سنت کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ جی جی بالکل وہی لیا وہاں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جس وقت وہ سورہ جمعہ کی اس آیت میں پہنچے ہیں، یہ سورہ بقرہ ہے، یہاں بڑی تفصیلی بحث ہے کیونکہ آیت پہلی بار آئی ہے، آیت 129 کے تحت کئی صفحات کی بحث ہے، اور جب سورہ جمعہ میں پہنچے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ کتاب کے ساتھ جب حکمت کا لفظ آتا ہے تو کتاب سے بالعموم وہاں شریعت مراد ہوتی ہے، یعنی یہ بھی ایک دلچسپ پہلو ہے، اور یہ کیسے ہوا کبھی مولانا سے اس پر بات کرنے کا موقع نہیں ملا۔ میرا خیال وقت ہو گیا، انشاءاللہ اگلی جمعرات